جناب لالا کو عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی آپ کے بغیر ہم نے ملک میں تبدیلی لے آئے. جب ایک مافیا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اس کو سوائے خونی انقلاب کی آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ وہ سارے ادارے قبضہ کر لیتا ہے. وہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, میڈیا پہ کنٹرول کر لیتا ہے, ادارے اس کے ہاتھ میں, میڈیا اس کے ہاتھ میں, الیکشن وہ دھاندلی سے جیت جاتا ہے. ان کو جو ایک مافیا جب ملک کو کنٹرول کرتا ہے خونی انقلاب کے بغیر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. لیکن دھرنے میں پھر اپنی قوم کا شکر گزار ہوں. آپ نکلے, آپ نے میری مدد کی, ہم سڑکوں پہ نکلے اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور انشاءاللہ جو الیکشن آئے گا یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اب میں 11 آپ کو اپنے پوائنٹس بتاؤں گا. اس سے پہلے صرف ایک چیز اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں. آپ جو بھی آپ میں سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ بتائیں کیا مانگتے ہیں؟ آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. ایک چیز 5 وقت کی نماز پہ آپ مانگتے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, ہم آج ادھر کھڑے ہیں, ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ, دوسری طرف ہے ہماری تباہی کا راستہ. یہ ہے وقت جو ملک نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے وہ وقت کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کون سا راستہ پکڑنا ہے. جو تباہی کا راستہ ہے وہ تو سامنے ہے. امیر امیر ہوتا جائے, غریب غریب ہوتا جائے. غریب کے لیے ایک تعلیم, امیر کے لیے دوسری. ہسپتال اور غریب رینگتا رینگتا مرے, امیر اور. چھوٹے بچوں سے جو ظلم ہو رہا ہے, جو قصور میں ہوا, جو بچیوں سے ہوا, اتنا گھروں میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے بچوں سے کہ ماں باپ شرم سے بتاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, شرم آتی ہے ان کو کہ جو ان کے گھروں میں ہو رہا ہے, جو بچیوں سے ہو رہا ہے. غربت کی وجہ سے کئی گھرانوں میں اپنی بچیوں کو وہ اس طرف لگا دیتے ہیں, غلط طرف, کیونکہ پیسہ نہیں ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو راستہ ہے یہ ہے ظلم کا راستہ. اس کے متعلق جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا تھا علم کا خزانہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی, انہوں نے ایک چیز کہی تھی اور یہ پاکستانیوں سنو. انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ چاہے آپ کافر ہو, اگر آپ کے نظام میں وہی 4 پرنسپلز مدینہ کے ریاست میں جو تھے, انسانیت, فلاحی ریاست, انصاف, میرٹ, آپ علم پہ جب زور دیتے ہیں وہ ہو بشک کافر ہو, وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے.
اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کے معاشرے میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جن کو نعمتیں دیں، تو جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے ان پہ۔ آج آپ اسکینڈینیویا ممالک میں دیکھیں، خوشحالی ہے، انسانیت ہے، لوگ خوش ہیں۔ آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا وہ ملک ہے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے چائنا نے۔ 70 کروڑ لوگوں کو، انسانوں کو غربت سے نکالا ہے۔ آج سب سے زیادہ تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ دنیا میں چائنا کی عزت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کی ریاست میں ان کا انصاف اور انسانیت کے نظام کی وجہ سے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ تو پاکستانیوں، ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں۔ ایک ہے، اگر ہم اپنے یہ جو میرے 11 پوائنٹ ہیں، یہ سارے وہ پوائنٹ ہیں جو اس کو ایک پاکستان بنائے گا، جو اس میں نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا، جو اس میں ساری پالیسیز بنائے گا غربت کم کرنے کی، جو 10 کروڑ پاکستانیوں کو غربت سے نکالے گا، جو ایک انصاف کا نظام لے کے آئے گا، جو نظام لے کے آئے گا جس طرح مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں، کیس وہ ہار جاتے ہیں، عدالت کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، قانون کے نیچے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے، کیا عمر بتا کدھر سے تیرے پاس پیسہ آیا کپڑے خریدنے کا؟ جو مدینہ کے ریاست میں جو خلیفہ تھے وہ قانون کے نیچے تھے، وہ جواب دیتے لوگوں کو، وہ اس لیے دنیا میں اوپر آئے کہ وہاں انصاف اور انسانیت تھی۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے 11 پوائنٹ رکھوں گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستانیوں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم اپنا رخ بدل لیں، یہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ تو پہلی چیز، اب سنیں پوائنٹ پہلا، کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کیا جس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی۔ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے۔ جو بھی ملک اوپر گیا اس نے تعلیم کے اوپر زور دیا۔ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ سارے ایشین ٹائیگرز نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، اپنی بچیوں کو تعلیم دی۔ جو بھی ملک دنیا میں ترقی کیا ہے اس نے سب سے زیادہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا۔ پاکستان کا نظام کیا ہے؟ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں ہیں۔ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم سکولوں میں ہیں۔ ان کے لیے بہترین